ویلکم بیک ویورز ٹو لائیو وائر ان فوکس. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سید قطب احمد صاحب سے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ایپ ویژن. باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. قطب صاحب, یہ اب ہم بات اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ پرائیویٹ ایکویٹی کے لیے کافی زیادہ پاکستان میں موجود ہے, کہ انفیکٹ اپارچونیٹیز موجود ہیں کہ وہ آئیں. انفیکٹ لوکل لوگوں کو پہلے انیشیٹو لینا پڑے گا. کون سے ایسے ایریاز اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں ایریاز کی, اگر میں ٹیکنالوجی سافٹ ویئر کی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے اسی لیے آپ اس کی بات کر رہے ہیں, میں اس کا بھی ذکر کروں گا. میں دوسری بھی ایریاز کہتے ہیں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں, میں کہ چھوٹے سا ٹیکنالوجی ہے, گرین فیلڈز ہیں, ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہیں, اسی کے علاوہ ہمارے ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں اسلامک سولوشنز کا ایریا ہے, کہ وہاں پہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, وہ اس کے اوپر اگر ہم ڈیولپ کر سکیں. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کمبائن کریں, لوگوں کو لے کے آگے چلیں. اور دیر مینی سیکٹرز جس کو میں نے بھی نہیں پڑھا, جس کے بارے میں ٹیب بھی نہیں کیا. یعنی کہ میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایگزامپل دوں کہ میں نے ایک پروگرام میں اس کو ذکر بھی کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے پرس اور جوتے بنانے والی کمپنی اس کی ہے. میں اس کے ساتھ گیا, میں لالو کھیلال لیاقت آباد میں اس کی فیکٹریز ہیں, وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. went there with him and saw that you can't believe کہ اتنا بڑا اور اتنا established نیٹ ورک ہے, اتنا زبردست وہ کام کر رہے ہیں. ان کا کیا ہے کہ آپ جس کا ڈاکومنٹ کہا کہ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ بھی نہیں ہے ان کی, اور دے آر ڈوئنگ, یعنی کہ میں حیران رہ گیا جب میں نے اس کی ایکسپورٹ کی فگرز دیکھی. ملینز آف روپیز, بلینز آف روپیز تک جاتے ہیں وہ لوگ جو جہاں پہ جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. صرف پرابلم کیا ہے کہ اس کو فنڈنگ ان کے پاس نہیں ہوتی. ان کو ہم اسٹرکچر کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ کام کریں, تو ہم ان کو کتنی ایکسپورٹ. یعنی کہ ابھی مجھے somebody was telling me کہ یو ایس کے اندر اسی ایریا کے اوپر جوتے اور پرس بنانے کی جو انڈسٹری ہماری ہے, کہ اس پہ اتنی انارمس ڈیمانڈ ہے یو ایس اور کینیڈا کے اندر کہ پیپل آر ڈائنگ فار دیٹ. یعنی کہ میں آپ کو مجھے اس نے فگر دیکھ دی, اس نے کہا کہ جی ایک ہم پرس جو یہاں 350 روپے میں بناتے ہیں, یہی پرس جو ہے نا امریکہ کے اندر وہ $100 میں بکتا ہے. لک ایٹ دا سائز کہ جہاں پہ کہاں 350 روپے اور کہاں 6000 روپے. کتنا ایکسپورٹ پوٹینشیل ہمارے پاس اویلیبل ہے. Why not tap this thing now? We need to understand this کہ there is an undocumented, unexplored opportunities available in Pakistan جس کے اندر کام کرنا ہوگا. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی کمپنی ڈیولپ کرتے ہیں تو کمپنی کے اندر مختلف ایریاز ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا, امریکہ کے ایگزامپل دوبارہ دوں گا, وہاں پہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ وینچر کیپٹل کمپنی بناتا تھا تو اس کے پاس بزنس پلان فلو کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, وہاں پہ دیر 2 ڈپارٹمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو رننگ پورٹ فولیو کمپنی ان کو مینج کر رہا ہوتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے جو نئی اپرچونٹیز کو تلاش کرتا ہے. دے لک فار کمپنیز, دے وزٹ کمپنیز, ان کے بزنس پلانس کو اسٹڈی کرتے ہیں, پوری مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کمپنیز کو جن کو ان کو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس فلاسفی کے ساتھ ہم چلیں گے تو آئی تھنک آئی سی اے لاٹ آف پوٹینشیل ان دیٹ. اگین کمنگ بیک ٹو جو میرا ایریا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے اس لیے میں اس کو ول کم ٹو یور ایریا, بٹ اس سے پہلے ڈو یو تھنک ناؤ کہ سیالکوٹ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, like we should really appreciate کہ without any government support, اور ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو گرو کیا ہے مختلف ایریاز میں, اسپورٹس گڈس میں, کٹلری آئٹمس میں, اس ایک ایریا ایک وائٹل ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ جی ان لوگوں نے جو انیشیٹو لیا, اگر اس قسم کے انیشیٹو لیے جاتے ہیں. I'm sorry کہ میں ذکر نہیں کیا سیالکوٹ کا. That is a very good area جس کو آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں نا وہاں پہ فٹ بالز جو سیالکوٹ میں بن رہی ہیں ورلڈ کپ میں یوز ہو رہی ہیں. اگر ہمارا فائنینشل سیکٹر ان کو سپورٹ کرے, ان کے ساتھ کام کرے, تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہالی ووڈ موویز میں ان کے بنائے ہوئے ایگزامپل دیں, میں ادھر گیا سیالکوٹ ابھی کچھ 5-6 سال پہلے گیا ایک لیدر فیکٹری کے اندر, لیدر مینوفیکچرنگ جو ایکسپورٹ فیکٹریز تھی. میں وہاں پہنچا تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ ان کے امپلائیز کی تعداد کچھ 6 سے 7 ہزار امپلائیز جو ہے نا ایک فیکٹری کے اندر وہاں پہ کام کرے. میں تو پہلے یقین نہیں آیا مجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص, لیکن جب اس نے مجھے فیکٹری پہ دکھائی تو دیٹ از دیئر کہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. دیئر پیپل آر دیئر. ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ہر سکیل کے لوگ موجود ہیں. چھوٹی کمپنیز موجود ہیں, بڑی کمپنیز موجود ہیں, سب موجود ہیں. اگر ہم کسی چھوٹی کمپنی کو اپنے ساتھ کمبائن کرتے ہیں, اس کو مارکیٹنگ چینلز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو فنڈنگ ری اسٹرکچرنگ اس کی کرتے ہیں, تو وائی کانٹ دے ڈو دس؟ دے ول ڈیفینیٹلی پرفارم. کیوں پرفارم کریں گے؟ کیونکہ پہلے سے پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کیا ہے, انہوں نے ایسی چیزیں پرووائڈ کی ہیں کہ لوگ ان کی چیز لینے کو تیار ہیں. لیکن میں ایک پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ کو ہم میٹ نہیں کر پاتے. تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سٹینڈرڈز دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اگر کوئی چیز ان کے نیڈ کو فلفل کر رہی ہے, اگر کوئی چیز جس سے وہ پیسہ کما سکتے ہیں, تو وہ لینے کو تیار ہو جائیں گے, کسی سٹینڈرڈ کو نہیں دیکھیں گے. ونس دیٹ از دیئر, تو فنڈنگ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گی, ایکسپورٹ کا مارکیٹ اویلیبل ہوگی, تو پھر اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہو سکتی ہے, پھر سرٹیفکیشن بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. وی مسٹ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ پیپل
کہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کمبائن کولیبریٹ کریں. وی سی اگین فائن. ناؤ کمنگ بیک ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر, آپ کو یہاں اس ایریا میں سنس پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کا بیان تھا کہ $2 بلین کی انڈسٹری ہو چکی ہے, اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی دیٹ کہ ایکسپورٹ میں کوئی اتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہے, اف دس انڈسٹری ہیز گرون اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. کیا کہیں گے آپ, کیا آپ کو نظر آتی ہے, کیا گروتھ پوٹینشیل ہے؟ اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب سے پہلے ایک بات میں پچھلی جو آپ نے بات کی تھی اس میں بھول گیا, اینڈ آئی ول ہائیلائٹ جو کہ ریلیٹ بھی کر جائے گی اس بات کے ساتھ. آپ نے کہا جی گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر انہوں نے کام کیا. ایک بات ہم سمجھ لیں کہ گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر ہی کام ہوتا ہے, جب تک کہ پرائیویٹ انیشیٹو آئے گا تبھی کام ہو سکے گا. آئی ریمبر کہ ایک دفعہ میں بی بی سی میں سمیر بھاٹیا کے انٹرویو پر سن رہا تھا جس نے ہاٹ میل بنا کے بیچی تھی آگے. اس نے ایگزامپل دیا, اس نے کہا کہ ہم 80s اور 70 میں جب کام کر رہے تھے تو گورنمنٹ کچھ نہیں پتا تھا کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہوتی ہے, تو وی ور سکسیسفل, ہم نے پرائیویٹلی کمبائن کیا چیزوں کو کرتے رہے. جیسے ہی گورنمنٹ کو پتا چلا اس نے ٹیکسز لگانے شروع کر دیے. یعنی ابھی بھی انڈیا کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے 33% ٹیکس امپوز کر دیا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے اوپر. ریسنٹلی واٹ از دے ہیو ڈن. لیکن اصل میں ایشو کیا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی کہ ٹیکنالوجی سیکٹر کے حوالے سے, اگر میں اس میں ایک بات کر سکوں کہ یہ وہ سیکٹر ہے کہ جہاں سے ہم ملٹیپلز کی بنیاد کے اوپر ریٹرنز دیتے ہیں. یہاں پہ ایک پروجیکٹ کو آپ کریٹ کریں, ایک پروجیکٹ کو یہاں پہ بنائیں, اگر کسی کو یہاں پاکستان میں اس کی جو ویلیو ہوگی اس سے سرٹن ٹائپ ملٹیپلز پہ وہ ویلیو آپ ایکسپورٹ کے اندر اور فورن کے اندر جو ہے نا کنٹریز کے اندر اس کو ریلائز کر سکتے ہیں. سو دس از دا پوٹینشیل کہ جہاں پہ ہم اگر ٹیپ کرتے ہیں, جس ایریا پہ جاتے ہیں تو ہم لے. جہاں تک میں شوکت عزیز صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کہا یہ $2 بلین کی مارکیٹ ہے, یہ ایک چیز ہمیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کرتے کیا ہے کہ وہ آئی ٹی انیبلڈ سروسز کو اور سافٹ ویئر کو کمبائن کر دیتے ہیں. یہ ہمیں کمبائن کرنے کی ضرورت نہیں. سافٹ ویئر از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ, آئی ٹی انیبلڈ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن گورنمنٹ کو نا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور تبھی جو ہے نا چیزیں ہوں گی. ابھی یہ سافٹ ویئر کا جو کرنٹ فگرز جو پی ایس سی بھی دیتا ہے وہ 0.7 بلین کا ہے, اور وہ کہتے ہیں 1.4 بلین کا ٹارگٹ ان کا اس سال کا ہے. دے وانٹ ٹو گو ٹو 4 بلین ان 2010 تک. بالکل بڑے اچھے ٹارگٹس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں یہ ٹارگٹ اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم پرائیویٹ ایکویٹی کا, وینچر کیپٹل کا کلچر اس کے انڈسٹری پاکستان میں ڈیولپ نہیں کریں گے. کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر تو بڑا فینومینا یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ جو کمپنی چلا رہی ہوتی ہے ان میں کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا. ایک پروجیکٹ کو لینے میں 6 سال لگ جاتا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. کہ ایک میں اسٹڈی پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ نارمل سائز آف پروجیکٹ جو سافٹ ویئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا امپلیمنٹیشن ٹائم 9 months کا ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرٹن 23% جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا سائز ہوتا ہے 2.3, یعنی 2 سال اور 3 مہینے کا پروجیکٹ ان کا پورا سائز ہوتا ہے. اس کے اندر لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں سے, کیونکہ پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ انہوں نے لے لیا ہوتا ہے, سرٹن اماؤنٹ ایڈوانس انہوں نے لے لیا ہوتا ہے, اس پہ وہ کام سارا کا سارا کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس پورے ٹائم کے اندر جہاں پہ انہوں نے پروجیکٹ کنسیو کیا, پروجیکٹ لیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اس ٹائم کے اندر فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جب لیں گے تو اس کے بعد چیزوں کو کر سکیں گے. پاکستان کے اندر انہوں نے جو ہے نا وینچر کیپٹل کے اوپر 7 years کے ٹیکس ایگزمپشنز کے انہوں نے وہ دیا ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. لیکن اس میں کیا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو, پرائیویٹ انویسٹرز کو, پرائیویٹ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب تک کہ انڈسٹری اسپیشلسٹ کو اپنے ساتھ کولیبریٹ نہیں کریں گے, جو کہ انڈسٹری کو سمجھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے, تو اس میں بہت زبردست ریٹرن ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل قطب صاحب, ناؤ سنس وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو, آپ نے کافی حد تک تفصیل ان تمام باتوں پر روشنی ڈال ہی دی ہے. بٹ اس کے باوجود میرا عام طور پر لاسٹ کویشچن یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے گیسٹ سے پوچھ رہا ہوتا ہوں اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری, اف ہی از آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ, آر یو؟ آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک. اور میں اتنا آپٹیمسٹک ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے پرابلمز جو ہیں نا ہم سالو کر سکتے ہیں کہ اگر اس انڈسٹری کے اوپر ہم کام کر رہے ہوں گے. تو قطب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں آئے, انتہا سے زیادہ انفارمیٹیو اور کافی تفصیلاً انٹرسٹنگ آپ سے گفتگو رہی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جو ہم بات کر رہے تھے سید قطب احمد صاحب سے, سی ای او ایپ ویژن. بات ہوئی پرائیویٹ ایکویٹی کے حوالے سے, کافی ڈفرینٹ سبجیکٹ تھا اور ہم نے انفیکٹ کافی تفصیلاً اس پر روشنی ڈالی. ہمیں کافی ای میلز آتی رہتی تھی ویورز کی کہ کیا پرائیویٹ ایکویٹی ہے, کیا اس کا کردار ہو سکتا ہے پاکستانی اکانومی میں جب ویسٹرن اکانومیز میں اتنا اہم کردار رہا ہے. تو اسی بات کو لے کر کافی حد تک ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ کیا پاکستانی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, کیا ایسے اسٹیپس لینے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو جو اس انڈسٹری کو بوم دلا سکتے ہیں. شاہ زیب خان زادہ کو اس شو سے اجازت دیجیے, آپ دیکھتے رہیے بزنس پلس.